آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے ملک کی جس نے دنیا کی سب سے عظیم تہذیبوں کو جنم دیا، جہاں انسانی تاریخ کی سب سے پہلی تحریریں لکھی گئیں۔ مسلم دنیا کے شیر دل لیڈر صدر صدام حسین کا ملک بھی یہی تھا۔ جی ہاں پیارے دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں عراق کی، جس کی عوام نے امریکہ کی باتوں میں آ کر اپنے عظیم لیڈر کو اپنے ہی ہاتھوں کھو دیا۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صرف اور صرف ملک کی تاریخ، یہاں کا موجودہ کلچر، صدام حسین کے بارے میں کچھ معلومات اور عراق میں آج لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں اس پر ہی بات کی جائے گی۔ اسلامی ٹاپک پر بات نہیں کی جائے گی کہ جس سے سنی مسلمان اور شیعہ مسلم کے درمیان انتشار پیدا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو صرف انفارمیشن کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوب کور کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح کی دلچسپ و معلومات والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ عراق، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف عراق ہے، اردو میں اسے جمہوریہ عراق بولا جاتا ہے۔ عراق کو ایک لینڈ لاک کنٹری مانا جاتا ہے۔ لینڈ لاک کا مطلب ایسا ملک جس کو کسی بھی جانب سے سمندر نہ لگتا ہو، لیکن عراق کے علاقے الزبیر کی جانب سے خلیج فارس کی بالکل نہ ہونے کے برابر سمندری ساحلی پٹی بھی لگتی ہے، جو کسی بھی حساب میں نہیں آتی۔ یہ مشرقی وسطی کا ایک خوبصورت ملک تھا جسے امریکہ کی نظر لگ گئی۔ اس ملک کی سرحدیں شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں خلیج فارس اور کویت، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں اردن اور مغرب میں شام سے ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، عراق کا کل رقبہ 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے، جس حساب سے یہ دنیا کا 58واں بڑا ملک ہے۔ عراق میں بولی جانے والی آفیشل زبانیں عربی اور کردش ہیں۔ اس کے علاوہ ترکش، آرمینی، فارسی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ٹرینکول کی کل آبادی 4 کروڑ 35 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس حساب سے دنیا کا 35واں بڑا ملک بنتا ہے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ ریس کے دارالحکومت قاہرہ کے بعد بغداد عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر دریائے دجلہ پر واقع ہے۔ دوستو، 762 عیسوی میں بغداد کو عباسی خلافت کے دارالحکومت کے لیے چنا گیا تھا۔ چند ہی عرصے بعد یہ شہر مسلم دنیا کا ایک اہم ثقافتی اور تجارتی شہر بن گیا تھا۔ یہ شہر دنیا کا ایک اہم تعلیمی مرکز میں تھا۔ اس شہر نے سینٹر آف لرننگ کے طور پر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ معزز دوستو، اس شہر کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 673 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 81,26,755 لوگوں پر مشتمل ہے۔ عباسی اسلامی سنہری دور میں بغداد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا تھا۔ تب اس کی آبادی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس شہر کو 1258 میں منگولوں نے کافی حد تک تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ کی جنگ جو 2003 میں شروع ہوئی اور 2011 تک جاری رہی، اس جنگ کے دوران اس شہر کو بے حد نقصان پہنچا۔ بغداد کا قدیمی اور ثقافتی ورثہ بہت زیادہ تباہ ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عراق کی مختصر سی تاریخ پر۔ تو عراق کی سرزمین دنیا میں بسنے والے پہلے انسانوں کا ثبوت دیتی ہے۔ گزرے وقتوں کے قدیم اثرات سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں سب سے پہلے سمیری قوم آباد تھی، جن کے بعد شامی لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، جن کا مرکز بابل ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس سرزمین پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں کیا۔ 750 میں یہاں عباسی حکومت قائم ہوئی، جو ایک طویل عرصے تک رہی۔ 1258 میں یہاں منگول، ترکمان اور صفائی قوموں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں، جو تقریباً 3 صدیوں تک قائم رہی۔ 534 میں یہاں عثمانیوں نے ایک طویل خونخوار جنگ کے بعد اس علاقے کو فتح کر لیا، جو تقریباً 4 صدیوں تک عثمانیوں کے قبضے میں رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1919 میں یہاں برطانیہ نے قبضہ کر دیا۔ 1921 میں برطانیہ نے شاہ فیصل کو عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا، جنہوں نے 12 سال حکومت کی۔ 1933 میں شاہ فیصل کی وفات کے یہ حکومت 1958 تک چلی۔ پھر عراق کے جنرل عبد الکریم نے شاہ فیصل دوم کو مروا دیا اور حکومت انقلابی کونسل کے ہاتھوں میں دے دی۔ 5 سالوں بعد یعنی 1963 میں کرنل عبداللہ اقتدار میں آئے، جو 1966 میں ایک فضائی حادثے میں مارے گئے۔ ان کے بعد عبد الرحمان ملک کے صدر بنے۔ کچھ انقلابی کونسل کے ذریعے حکومت جنرل احمد البکر کو دے دی گئی۔ 1989 کو جنرل احمد البکر کے بعد جنرل صدام حسین آ گئے۔ پھر عراق کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس شیر دل جوان نے مسلم دنیا کو تحفظ بھی دیا اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بھرپور جواب بھی دیا۔ 1980 میں عراق اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی، جو 1988 تک رہی۔ اسی دوران 1981 میں اسرائیل نے عراق بغداد میں قائم ایٹمی گھر کو تباہ کر دیا، جو عراق کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ ایران اور کویت کی جنگ میں عراق کو کافی نقصان ہوا اور ان دونوں جنگوں میں عراق ناکام ہوا۔ 17 جنوری 1991 میں صدام حسین نے اسرائیل پر میزائل پھینکے۔ پھر اسرائیل اور عراق کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 23 فروری 1991 یعنی 1 ماہ 6 دن میزائلوں کے ساتھ چلی۔ عراق کافی کمزور ہو گیا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے برطانیہ کی حمایت حاصل کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا، جس سے عراق میں عبوری سول حکومت قائم کر دی گئی، جسے مکمل امریکہ ہینڈل کرنے لگا۔ سول حکومت نے صدام حسین کو دہشت گرد قرار دیا اور عوام کو صدام حسین کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ پاگل عوام بھی امریکہ کی باتوں میں آ گئی اور اپنے عظیم لیڈر کے خلاف ہو گئی۔ آخرکار صدام حسین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ 30 دسمبر 2006 کو 59 سالہ مسلم دنیا کے ببر شیر لیڈر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، جس کے بعد عراق، شام اور فلسطین کا کیا حال ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ صدام حسین نے کہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں مسلم دنیا پر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ عراقی عوام امریکہ کے ذریعے ترقی کی خواہش مند تھی، لیکن وہ غلط تھی۔ صدام حسین کے جانے کے بعد آج عراقی عوام انہیں یاد کر کے روتی ہے۔ صدام حسین کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ صدام حسین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور عراقی عوام کی حفاظت فرمائے۔ آج عراق میں امریکہ تو نہیں ہے، لیکن اپنا ایک گہرا اثر چھوڑ گیا ہے۔ آج عراق کی 70% سے زیادہ آبادی مفلسی کی زندگی
गुजारने पर मजबूर है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक इराक एक लोअर क्लास मुल्क बन गया है, लेकिन उसके बावजूद इराकी लोग अपनी अय्याशियों को कायम दायम रखे हुए हैं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल करोड़ों लीटर शराब मुल्क में बनाई जाती है और सेल की जाती है। बहुत से कीमती ब्रांड्स की शराब गैर मुल्कों से इंपोर्ट होती है। पूरे इराक में जगह जगह शीशा क्लब्स देखने को मिलेंगे, जहां इराकी लड़कियां एंजॉय करती और डांस करती नजर आएंगी। मुल्क में मसाज सेंटर भी आपको जगह जगह मिलेंगे। डांसिंग बार्स में लड़कियां इंतहाई नाजेबा लिबास तन करके डांस करती नजर आएंगी। गैर मुल्की लोग भी खूब एंजॉय करते नजर आएंगे। मुल्क में महंगाई गैर मुल्कियों के लिए तो ना होने के बराबर है, क्योंकि इराक की करेंसी बिल्कुल लो है। इराक की करेंसी इराकी दीनार है। अगर पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो इराकी 4.96 दीनार बनते हैं और इंडियन 1 रुपए के बदले 2 दीनार बनते हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि वहाँ गैर मुल्कियों के लिए कितनी महंगाई है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला पहिया भी इराक में बनाया गया, जिसे लकड़ी से तैयार किया गया। दुनिया को टाइम जोन बताने वाला मुल्क भी इराक है, जिसने दुनिया को बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1987 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 80% अरबी लोग आबाद हैं, 15% कर्दिश और बाकी 5% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब, तो 90% मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, जिनमें 68% शिया मुस्लिम और बाकी 34% सुन्नी मुस्लिम शामिल हैं। इन 99% के अलावा 2.5% क्रिश्चियन और बाकी 2.5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, इराक की मुआशियत का इदारो मदार कुदरती आयल और गैस है, जिसका भरपूर फायदा आज तक अमेरिका उठाता चला रहा है। ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। तो अब हम बात करते हैं करबला शहर की, जिसे मुस्लिम दुनिया अच्छे से जानती है और बेपनाह मोहब्बत भी करती है। इस शहर में हमारे प्यारे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक भी मौजूद है और हजरत गाजी अब्बास अलैहि रहमतुल्लाह तआला अलैहि का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुकद्दस और अजीम है। शिया मुस्लिम साल में 2 दफा ज़वारी के लिए आते हैं। दुनिया के 56 से जायद मुमालकों से लोग पैदल यहाँ का सफर करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया से मुसलमान उन पाक हस्तियों के पास जाने की ख्वाहिशमंद रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की और उन तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। करबला शहर का कुल रकबा 42 मुरब्बा किलोमीटर है और उस शहर की कुल आबादी 12,18,732 लोगों पर मुश्तमिल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक की सरजमीन पर इमाम मूसा काज़िम रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके पोते सैयद मोहम्मद तकी जवाद रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। हजरत इमाम मूसा काज़िम आले नबी औलाद अली हैं। उनकी पैदाइश 745 में मदीना मुनव्वरा में हुई और उन्हें अल काज़िम के लक़ब से जाना जाता है। पूरे इराक में सड़कों का एक वसी और अरीज़ जाल बिछा हुआ है। बहुत सी जगहें बमबारी की वजह से तबाह हो गई। सड़कें साथी मुल्कों में भी जाती हैं। इराक में ट्रेन का बेहतरीन निजाम मौजूद है। लोग ज्यादातर सफर ट्रेन का करते हैं, हत्ता कि दूसरे मुल्कों से भी लोग ट्रेन का सफर करके यहाँ आते हैं। इराक में बस, ट्रांस और टैक्सी का बहुत ज्यादा काम है, जिसकी वजह सारा साल पूरी दुनिया से जायरीन का आना है। टूरिस्ट इंडस्ट्री इराक की सबसे बड़ी मुआशी इंडस्ट्री है, जिससे मुल्क को बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। पाकिस्तान से बाय रोड बसें इराक जाती हैं और हर साल लाखों पाकिस्तानी बाय रोड सफर करते हैं। इराक का GDP $512 बिलियन है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $121 है। इराक में ड्राइविंग राइट साइड है। इराक में 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इराक की कौमी एयरलाइन इराकी एयरबेस है। दोस्तों, इराक की सरजमीन ज्यादातर खुश्क रेगिस्तानी है। मुल्क का 45% रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इराक में तालीम की शरह सिर्फ 55% है। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खासतौर पर इराकी लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मुल्क में हेल्थ का शोबा भी बराए नाम है। लोग अद्वियात और इलाजात का अखराजात अफोर्ड नहीं कर पाते। दरियाए फुरात और दरियाए दिजला के करीबी इलाके मुकम्मल तौर पर सरसब्ज है और इन इलाकों में बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर काश्तकारी भी इन दरियाओं के करीबी इलाकों में ही की जाती है। इराक का मौसम गर्म रहता है। इराक पाकिस्तान से 2438 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इराक की सरजमीन इस्लामी तारीख से मालामाल है। इराकी लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं, खास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी इराक के ऊपर बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। एक बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वज़ीर ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीर ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब दिया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब को मारकर बादशाह का ताज ना गिरा सकी। ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी, जिसके हाथ में जादुई सेब था।
وہ 100 فٹ کے فاصلے پر گئی اور نشانہ باندھا اور سیب پھینک دیا۔ بادشاہ کے سر سے تاج اڑ کر دور جا گرا۔ تمام لوگ خوش ہو گئے، تالیاں بجائی اور ہر شخص ایک لڑکی کو شاباشی دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن لڑکی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ وزیر نے گاؤں گاؤں، شہر شہر سپاہی دوڑائے، مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ 2-3 مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی۔ اس نے جادوئی سیب پھینکا، بادشاہ کا تاج گرا اور لڑکی ایک بار پھر سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت تلاش کیا، مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ اداس رہنے لگا تھا اور روز صبح اکیلے شکار کو نکل جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو دور ایک روشنی سی دکھائی دی۔ وہ ادھر بڑھنے لگا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا۔ اس عورت کی ایک بیٹی تھی اور بہت ہی بدصورت تھی۔ بادشاہ نے لڑکی سے مکان کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اسے اندر لے آئی۔ اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کے کمرے میں سے اس بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس چیز پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی تاکہ بوڑھے الو کو کھلا سکوں، کیونکہ اس الو نے اسے 3 جادوئی سیب دیے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، اے بڑھیا، اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھولا اور وہ لڑکی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔